بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد، تعریف، شکر، کبریائی، بڑائی، عظمت اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور زیادہ سے زیادہ درود و سلام آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ پیارے بھائیوں اور اسلامی خواتین، موت آنی، دنیا فانی اور قیامت یقینی، یہ تینوں باتیں تینوں زمانے یقینی ہیں، سچ ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا جام پینا ہے، اور کل الینا راجعون، یعنی تم سب کو مر کر ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا وقت آتا ہے نہ ایک ساعت آگے نہ ایک ساعت پیچھے، وقت مقررہ پر موت آ جاتی ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی اللہ وہ ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا، موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہاری پریکشا لے، تمہارا امتحان لے کہ کون تم میں اچھے عمل کرنے والا ہے۔ پیارے بھائیوں، اس دنیا سے نیک عمل یا برا عمل ساتھ جائے گا، باقی سب کچھ یہیں دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ فارسی زبان کے سمندر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خیرکم اے فلاں و غنیمت شمار عمر، زاں پیش تر کے بام برایت فلاں نمان، اے شخص کوئی نیکی کر لے اس سے پہلے کہ یہ آواز آئے کہ آج فلاں شخص جاتا رہا، اس سے پہلے کہ موت آ جائے نیک صالح اعمال کر لو۔ پیارے بھائیوں، ہم اس دنیا میں آ کر نیک صالح اعمال بھول گئے، رب کو بھول گئے، اور دنیا داری، کاروبار، کھیتی، تجارت، نوکری، دھندا، اس میں ایسے منہمک ہوئے، ایسے گھسے کہ اپنے رب کو، اپنے پالنہار کو بالکل بھول گئے۔ جبکہ اس سے پہلے والی دنیا میں ہم نے اس کو رب مانا، لیکن یہاں آ کر رب کو بھول گئے۔ کون سی پہلے والی دنیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان نے پاکیزہ روح پھونکی، اور اس کے کچھ ٹائم کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک کے پیدا ہونے والے انسانوں کی روحیں نکل پڑی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت تک کے پیدا ہونے والی انسانی روحوں سے سوال کیا، اور وہ سوال قرآن مجید سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے۔
اللہ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، یعنی سب نے مل کر کہا ہاں ہاں آپ ہمارے رب ہیں، سب نے مل کر گواہی دی کہ آپ ہمارے رب ہیں، ہمارے پالنہار ہیں۔ اسی طریقے سے آخری دنیا یعنی آخرت میں بھی لوگ رب کو رب کہیں گے، ربنا کہیں گے۔ بڑے بڑے مشرک، بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرنے والے جو بے توبہ مر گئے، حتیٰ کہ فرعون بھی کہے گا ربنا، میدان محشر میں آخرت میں اللہ کے سامنے قارون بھی کہے گا ربنا، اے رب ہمارے، ابو جہل بھی کہے گا ربنا، ابو لہب اس کی بیوی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا کرتی تھی، آپ کے راستے میں کچرا، کانٹے، ایسی چیزیں ڈال دیتی تھی کہ آپ کو تکلیف ہو، ابو لہب کی بیوی بھی کہے گی ربنا۔ بڑے بڑے کافر فرعون کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ربنا اے رب ہمارے، ابصرنا ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، سمجھ لیا، فرجعنا ایک مرتبہ ہم کو دنیا میں واپس بھیجیے، کیوں؟ نعمل صالحا انا موقنون، ہم نیک عمل کریں گے، صالح عمل کریں گے، کیونکہ اب ہم کو یقین آ گیا۔ انا موقنون، اللہ کہے گا کلا، ہرگز نہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، روحوں والی دنیا میں ہم سب نے مل کر عالم ارواح میں کہا رب تو ہمارا رب ہے، اور آخرت میں بھی جو ہمیشہ باقی رہنے والی دنیا ہے وہاں بھی سب کہیں گے، فرعون بھی کہے گا ربنا، قارون بھی کہے گا ربنا اے رب ہمارے۔ کیوں کہیں گے؟ وہاں مال نہیں، دولت نہیں، کاروبار نہیں، نوکری نہیں، کھیتی باڑی نہیں، اور وہاں امتحان بھی نہیں، اس لیے دونوں جگہ ربنا کہیں گے۔ لیکن اب بچتی ہے بیچ والی دنیا، وہ بیچ والی دنیا جس میں میں بول رہا ہوں اور آپ سب سن رہے ہیں۔ اس دنیا میں آ کر انسان اپنے رب کو بھول گیا ہے۔ اس دنیا میں آ کر انسان اپنے رب کو، اپنے پالنہار کو، اپنے پالنے پوسنے والے کو بھول گیا۔ کس چکر میں بھول گیا؟ نوکری، کاروبار، سروس، دکانداری، دھندا، ان سب کو اس نے سمجھ لیا کہ اسی سے ہماری پرورش ہے۔ ان سب کو اس نے سمجھ لیا کہ یہی ہمیں پالنے والے ہیں، ہمارے بچوں کی پرورش اسی دھندے سے ہے، اسی کاروبار سے ہے، اسی بزنس سے ہے، اسی کھیتی باڑی سے ہے، اسی کو رب سمجھ لیا، اور اس دنیا میں آ کر اپنے رب کو بھول بیٹھا۔ حالانکہ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تو وہ ہے کہ بغیر کاروبار کے، بغیر بزنس کے، بغیر دھندے کے، بغیر نوکری کے بھی اپنی مخلوق کو کھلانے پلانے پر قادر ہے۔ آئیے ذرا دیکھیں، ماں کے پیٹ میں کون سا کاروبار کرتا تھا انسان؟ ماں کے پیٹ میں اللہ نے بغیر کاروبار کے اس کو کھلایا پلایا۔ جنت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ تمام ایمان والوں کو بغیر کاروبار، بغیر دکانداری، بغیر دھندے کے، بغیر نوکری کے کھلائے گا پلائے گا۔ قرآن شریف کے 12ویں سپارے میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا،
یعنی زمین پر ہر چلنے پھرنے اڑنے رنگنے والے کی روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے پاس ہے۔ والطیر، تمام دنیا میں اڑنے والے پرندے، ان پرندوں کو اللہ تبارک تعالیٰ بغیر دھندا، بغیر نوکری، بغیر کاروبار کے کھلا پلا رہا ہے۔ جنگل کے اندر درندے اور دیگر بے شمار جانوروں کو جنگل کے اندر، گر کے اندر بغیر کاروبار کے، بغیر دھندے کے اللہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، جلا رہا ہے، پالن پوشن کر رہا ہے۔ چوپایوں میں میرا خیال ہے سب سے بڑا پیٹ ہاتھی کا اور اونٹ کا ہوتا ہے۔ اونٹ کو اور ہاتھی کو بغیر دھندے، کاروبار، نوکری، دکانداری کے اللہ تبارک تعالیٰ کھلا پلا رہا ہے، پروان چڑھا رہا ہے۔ جناب عالی، سمندر کے اندر ایک ایک مچھلی پہاڑ کے برابر ہوتی ہے، ایک ایک مچھلی پہاڑ کے برابر ہوتی ہے۔ 100 آدمیوں کا کھانا ناشتے میں کھا جاتی ہے۔ اس پہاڑ جیسی مچھلی کو اور سمندر کی تمام مخلوقات کو اللہ تبارک تعالیٰ بغیر کاروبار، بغیر دکانداری، بغیر کھیتی باڑی کے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ تو یہ 5-6 فٹ کا انسان، اس کا 2 بالشت کا پیٹ، کیا اللہ اس کو، انسان کو بغیر کاروبار کے، بغیر دکانداری کے نہیں کھلا سکتا، نہیں پلا سکتا، نہیں جلا سکتا؟ کیا اللہ اس کے کاروبار کا محتاج ہو گیا کہ کاروبار کرو گے تب ملے گا؟ نہیں میرے بھائیو اور دوستو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ بغیر کاروبار کے بھی انسان کو بھی پال سکتا ہے، کھلا سکتا ہے، جیسا کہ اور مخلوقات کو کھلا پلا رہا ہے۔ کاروبار تو اس نے خود ہی ہم پر ڈالا ہے۔ کاروبار، دکانداری، بزنس، تجارت خود ہی اس نے ہم پر ڈالی ہے، اور یہ ایک امتحان ہے۔ یہ کاروبار، یہ دکانداری ایک امتحان ہے، بلکہ اس دنیا میں انسان جو آیا ہے وہ امتحان کے لیے آیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار امتحان کے پرچے ہمیں دے رکھے ہیں۔ یہ ہماری زبان امتحان کا پرچہ ہے تاکہ صحیح بولے، یہ ہماری آنکھیں امتحان کا پرچہ ہے تاکہ آنکھیں صحیح دیکھیں، ان آنکھوں سے غلط چیزیں نہ دیکھی جائیں۔ دونوں کان امتحان کے پرچے ہیں تاکہ ان کانوں سے صحیح بات سنی جائے، غلط چیزیں نہ سنی جائیں۔ یہ ہمارے 2 ہاتھ 2 پیر امتحان کے پرچے ہیں۔ ان ہاتھوں کو، ان پیروں کو اچھی جگہ استعمال کیا جائے، غلط جگہ، گناہوں کی جگہ، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کی جگہ ان ہاتھ، پیر، دل و دماغ کو استعمال نہ کیا جائے۔ یہ بھی امتحان کے پرچے ہیں۔ اسی طرح یہ کاروبار بھی امتحان کا پرچہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ 2 بالشت کا پیٹ والا کاروبار کر کے اپنی پرورش اللہ کے ہاتھ میں سمجھتا ہے، یا کاروبار کر کے اپنی پرورش اسی دھندے اور روزی اور روٹی میں سمجھتا ہے۔ بس یہ امتحان ہے میرے بھائیوں اور دوستو۔ جو نیک لوگ ہیں، جو سچے اچھے لوگ ہیں، وہ کاروبار کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے کتنا ہی کاروبار کر لیں، کتنے ہی فیکٹری کھول لیں، کتنے ہی بڑی بڑی کھیتی باڑی کر لیں، لیکن ہمارا پالنہار، ہم کو پالنے والا، ہماری اولاد کو پالنے والا رب صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ جو لوگ یہ سوچ سے کاروبار کرتے ہیں وہ اس کاروبار میں کوئی غلط کام نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کے فرمان کے مطابق کاروبار کریں گے، حرام کا خیال رکھیں گے، اپنے کاروبار میں جھوٹ کا خیال رکھیں گے، اپنی تجارت میں اللہ کی عبادتوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، نمازوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ لہذا میرے بھائیوں اور دوستو، یہ اللہ رب العالمین نے یہ کاروبار امتحان کے لیے ڈالا ہے۔ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے امتحان کے لیے آیا ہے، لہذا ہمیں نیک صالح اعمال کرنا چاہیے۔ اس دنیا کو سب کچھ چھوڑ کر چلا جانا ہے۔
کسی شاعر نے کہا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ بس اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک صالح اعمال پر زندہ رکھے اور نیک صالح اعمال کرنے کی توفیق دے، اور نیک صالح اعمال پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا، اس لیے اب میں رخصت ہونا چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دل شاد رکھے، اور آپ لوگ ربنا ربنا اے رب ہمارے کہہ کر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہا کریں، اور اپنی دعاؤں میں مجھ ناچیز کو بھی یاد رکھیں، اور میں اس وقت پریشان ہوں، آپ سب کی دعاؤں کا محتاج ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔